الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم لوگ مدنی قاعدہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ اگر آپ اس سے پہلے سبق نمبر 1 کو نہیں پڑھے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ آپ پہلے سبق نمبر 1 کو پڑھیں، پھر آپ سبق نمبر 2 کو پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ سبق نمبر 1 کو نہیں پڑھیں گے، تلفظ صحیح نہیں کریں گے تو پھر آگے پڑھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلے سبق نمبر 1 کو پڑھیں اور پھر چلیے آج ہم لوگ سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ مرکبات یہ جمع کا لفظ ہے۔ جیسے یہاں بتایا ہے 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جب کوئی ایک حرف ہوں، جیسے کہ یہ الف ہے، تو اسے واحد کہتے ہیں، مفرد کہتے ہیں، اور جب 2 یا 3 حروف مل جائیں، جیسے یہ لام الف، یہ ہے، با الف ہے، تو ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ 2 سے زائد حروف ہوں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2 حروف مرکبات۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، جیسے ہم لوگ سبق نمبر 1 میں پڑھے تھے، الف، با، تا، ثا، الگ الگ کر کے۔ اسی طرح سے سبق نمبر 2 کو بھی ہم لوگ الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح سے حروف مفردات پڑھے تھے، اسی طرح سے حروف مرکبات بھی پڑھیں گے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب حروف مفرد میں ہوں تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کے ساتھ مل کر لکھا جائے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لام ہے اور یہ الف ہے، تو الف یہاں مفرد میں لکھا ہوا الگ ہے، اس کی الگ شکل ہے، لیکن جب ملا کر لکھی گئی تو ان کی شکل بدل گئی۔ اسی طرح سے با ہے، با لمبا کر کے لکھا ہوا آتا ہے، لیکن جب ملا کر کے لکھا گیا تو با کی شکل بدل گئی۔ اسی طرح سے شین ہے، سین ہے، جیم ہے، ح، خا، یعنی سارے حروف جب مفرد میں لکھے جائیں، الگ الگ لکھے جائیں تو ان کی شکل الگ ہوتی ہے، اور جب کسی حروف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے تو اس کا سر لیا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ با، یہ نون، یہ تا، ان کی شکل ایک طرح سے ہے، تو ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نقطوں سے ان کی پہچان کریں گے۔ جیسے کہ با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، نون کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، فا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، قاف کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، تو ان کے نقطوں سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو چلیے آج ہم سبق نمبر 2 کو بھی شروع کرتے ہیں۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا،
ألف شين ألف سين ألف فاء ألف قاف ألف جيم ألف خاء ألف حاء ألف عين ألف غين ألف صاد ألف. آپ ایک چیز دھیان دیجیے گا کہ یہ جتنے بلو کلر کے حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں، یعنی ان حروف کو پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی پر آواز کو موٹی کی جاتی ہے. ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے باریک ہیں، ان کی آواز پتلی ہوتی ہے، لیکن جن میں یہ اس کلر کا یہ جو حرف ہے یہ سارے کے سارے پر حروف ہیں، ان کو پڑھتے وقت آواز موٹی ہونی چاہیے. ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہاء الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف سا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فاء لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون جيم دال خاء دال حاء دال عين دال غين دال خاء ذال خاء ذا حاء را باء را يا را طا را ضا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم
عين جيم حاء جيم باء جيم باء عين ياء غين نون صاد فاء صاد قاف ضاد باء سين ياء سين تاء سين فاء قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حاء قاف لام كاف فاء كاف قاف كاف كاف واو هاء واو ميم واو باء ياء نون ياء تاء ياء ياء همزة واو همزة ياء باء تاء نون تاء ياء تاء عين طاء فاء ضاء باء لام باء هاء ميم باء عين دال عين باء دال حاء ميم دال هاء لام كاف ياء هاء باء خاء طاء ثاء ميم نون حاء سين نون فاء همزة تاء سين خاء طاء خاء لام قاف فاء لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تاء لام ياء لام جيم تاء جيم
طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين حمزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ضا لام لام شين کاف را با سین میم۔ تو اسی طرح سے سبق نمبر 2 کو بھی مشق کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے بہترین انداز میں۔ آپ کو اس کو یاد کرنا ہے، ان کے قواعد کو بھی بہترین انداز میں یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 3 کو ہم لوگ پڑھیں گے۔